اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلی اللہ وسلم۔ بسم اللہ شریف۔ یا رب العالمین، تیرے نام مبارک سے شروع کرتے ہیں اور بیان کرنے میں بھی یا رب العالمین آسانی پیدا فرما اور صحیح لفظ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما۔ حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات مبارکہ کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ شدید قحط اور بران رحمت ابن اثار کرنے علماء بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا چلو لات و عزا کے پاس وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوب روح تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا کہ تم مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ بے شک سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، سب لوگ آپ کی طرف دوڑے۔ عرض کی اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیں۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نو خیز زبان بھی تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جو معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگیں اور چند لمحوں میں بادل امٹ کر آگے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصہ بعد ہر طرف سبز گھاس لہلانے لگی، مرجائے ہوئے درخت سر سبز و شاداب ہو گئے۔ وسط کے بعد جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے قصیدہ لکھا، جس کے 2 شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے۔ ان کی رنگت سفید ہے اور ان کے رخ عنبر کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کے عصمت کے محافظ ہیں۔ ان کی رنگت سفید ہے اور ان کے رخ عنبر کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کے عصمت کے محافظ ہیں۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، پس وہ لوگ آپ کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ واج کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کا عالم تھا۔ آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعہ سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔
ایک عرابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پیشتر کے دست مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگیں۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو پھر اسی عرابی نے کسی دوسرے بدو نے بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اسی وقت بادل پھٹ گئے، بارش رک گئی۔ آج کا بھی لوگ یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ حصہ پھر رب العالمین نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔